بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی صبرۃ من طعام فأعجبہ فأدخل یدہ فیہا فنالت اصابعہ بللا فقال یا صاحب الطعام ما ھذا؟ قال اصابتہ السماء یا رسول اللہ۔ قال فلا جعلتہ فوق الطعام حتی یراہ الناس ثم قال من غش فلیس منا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اس کا رقم ہے 1315۔ ترجمہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناج کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت تو پیغمبر کی تھی، یہ حیثیت ایک ابدی حیثیت ہے، قیامت تک کے لیے اب آپ ہی ہیں جو دین کا تنہا ماخذ ہے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت یا اس کا دین حاصل کرنا ہے وہ آپ ہی سے حاصل ہوگا۔ لیکن جب آپ باقاعدہ حیات تھے تو اس کے ساتھ دو اور حیثیتیں بھی تھیں۔ ایک یہ کہ مدینہ میں آ کر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، تو حکومت کے سربراہ کی ذمہ داریاں بھی آپ انجام دے رہے تھے اور آخر تک انجام دیتے رہے۔ اس معاملے میں آپ کی جانشینی پھر سیدنا صدیق نے فرمائی۔ دوسرے یہ کہ آپ دین کے سب سے پہلے سب سے بڑے عالم تھے جس کا علم بے خطا ہے۔ اس میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ نے واضح فرمائی، نصیحت فرمائی، لوگوں کے لیے رہنمائی دی، اجتہاد کرنا سکھایا، وہ اپنی جگہ ایک پورا باب ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کا بیان ہے جس میں آپ حکمران کے طور پر اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے تھے۔ تو اس میں یہ معلوم ہوتا ہے تاریخ سے کہ گاہے گاہے مدینے کے بازاروں میں چلے جاتے تھے تاکہ یہ دیکھیں کہ وہاں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہو رہا جس میں لوگوں کے لیے تکلیف پیدا ہو رہی ہو۔ یہ اسی موقع کی روایت ہے، کسی دیکھنے والے نے، سننے والے نے اس کو بیان کیا ہے کہ اناج کے ایک ڈھیر کے پاس، جیسے منڈی میں دیکھا ہوگا، دیہات میں تو یہ بہت ہوتا ہے کہ اس میں اناج کے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، لوگ اپنی فصل لا کے وہاں دے دیتے ہیں، پھر لوگ خریدتے رہتے ہیں۔ اناج کے ایک ڈھیر کے پاس سے آپ گزرے، آپ کو وہ اچھا لگا، یعنی آپ نے دیکھا کہ جو کچھ بھی بیچا جا رہا ہے وہ اچھا ہے، اس کی حالت اچھی ہے، یعنی گندم ہے، جو ہے، جو کچھ بھی ہے، کھجور ہے، آپ کو وہ اچھا لگا۔ آپ نے یہ دیکھ کر اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈال دیا، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، یعنی اوپر سے تو ظاہر ہے کہ ایک ڈھیر تھا غلے کا، اس میں ہاتھ ڈال دیا۔ ہاتھ ڈالا تو فنالت اصابعہ بللا، انگلیاں گیلی ہو گئیں۔ جب انگلیاں گیلی ہو گئیں تو آپ نے اس اناج بیچنے والے کو بلایا اور فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بارش ہو گئی تھی یا رسول اللہ، یعنی یہاں پہ چونکہ ڈھیر لگے ہوتے ہیں تو بارش ہو گئی تھی، اس سے یہ اناج گیلا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا فلا جلتہ فوق الطعام حتی یراہ الناس، تم نے اسے ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں ڈالا کہ لوگ دیکھ لیتے؟ یعنی جب اس کو بیچ رہے ہو تو ایک آدمی آئے گا، وہ جیسے مجھے دیکھ کر لگا کہ بہت ہی اچھا غلہ ہے، وہ خرید لے گا اور خرید کے کہے گا کہ میرے گھر پہنچا دو، بعد میں سر پکڑ کر روئے گا کہ یہ تو بارش کی وجہ سے خراب ہو گیا ہوا ہے یا گیلا ہو گیا ہے۔ تو یہ آپ نے تعلیم دی کہ جب کوئی چیز تم بیچتے ہو تو اس کے عیوب بالکل نمایاں ہونے چاہیے، یہ بتاؤ کہ اس میں کیا عیب ہے، کیا خرابی ہے، اگر غلہ ہے تو کیا بھیگ کیا ہے، بارش ہوئی ہے، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ افلا جعلتہ فوق الطعام حتی یراہ الناس، آپ نے فرمایا تم نے اسے ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں ڈالا کہ لوگ دیکھ لیتے؟ اس کے بعد فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جیسے اس میں ایک ہی طریقے کے اوپر یہ سب روایتیں آ رہی ہیں اس باب میں
کہ فلاں کام کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، فلاں رویہ اختیار کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، تو یہاں بھی آپ نے فرمایا کہ جو اس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دے، فریب کرے اور خریدنے بیچنے میں صحیح بات نہ بتائے، عیب سے آگاہ نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یعنی کہنے کو مسلمان ہے، ہم میں سے نہیں ہے کا مطلب میں واضح کر رہا ہوں کہ یہ کوئی قانونی بیان نہیں ہے کہ دنیا میں ہم اس کو کافر قرار دے دیں گے، یہ حقیقت کا بیان ہے اور اسی پر تنبیہ فرمائی ہے۔ یعنی کہنے کو مسلمان ہے لیکن اس کا اہل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرد سمجھے، اس کا یہ رویہ مسلمانی کے شان نہیں ہے، اس لیے کہ دھوکہ اور فریب کسی ایسے شخص سے متصور نہیں ہو سکتا جو اس خدا پر سچے دل کے ساتھ ایمان لایا ہو، جو انسان کے ظاہر و باطن کی ہر چیز پر نگران ہو۔ یعنی اگر مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خلوت میں، جلوت میں، گھر میں، باہر، جہاں کہیں بھی انسان موجود ہے، اس ایمان کے ساتھ جی رہا ہے کہ میرے ظاہر اور باطن پر میرا پروردگار نگران ہے۔ دنیا میں مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر میں کسی کو دھوکہ دوں گا، کسی سے فریب کروں گا، کسی سے جھوٹ بولوں گا، تو یہ چھپا نہیں رہے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی بات بنا دوں، میں کسی کو اپنے فریب میں لے آؤں، لیکن پروردگار سے کوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ تو ظاہر و باطن پر اللہ کی نگرانی، یہی ایمان ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو حقیقت ایمان سے آدمی محروم ہے، پھر تو اس نے اللہ کو مان کر گویا کوئی قانونی ذمہ داری پوری کر لی ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بیان کیا ہے جب جبریل نے سوالات کیے ہیں کہ اللہ کے بندے بن کر رہو اور ایسے بن کر رہو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو اس سے کیا ہوا، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ احساس کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، معاملات میں یہی انسان کو پابرجا رکھتا ہے۔ اللہ اور بندے کے معاملات کا ظہور تو ہماری روزمرہ زندگی میں نماز میں ہوتا ہے اور چند منٹ کے لیے ہوتا ہے، لیکن بندوں کے ساتھ ہم جو زندگی بسر کرتے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، اعزاء اقربا ہیں، دوست احباب ہیں، وہ تو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، شب و روز کی زندگی ہے۔ اس میں کہیں کوئی معاملہ کرنا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، کسی زیر دست سے کام لینا ہے، کسی چھوٹے کے ساتھ کوئی معاملہ کر کے اس کو کچھ دینا ہے، کچھ لینا ہے، بڑوں کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، تو ہر جگہ اللہ نگران ہے، ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ایک ایک چیز سے واقف ہے۔ اس ایمان کے ساتھ اگر آدمی جیتا ہے تو پھر وہ حقیقی مسلمان ہے، اور قیامت کے دن وہ مسلمانوں کی صف میں اٹھے گا۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو ان روایتوں میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں فَلَيْسَ مِنَّا، تو یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں اپنا نام مسلمانوں میں لکھوانے کے لیے تو زبان سے 2 لفظ نکالنے کافی ہیں، لیکن قیامت میں اگر مسلمانوں کی صف میں اٹھنا چاہتے ہو تو پھر ان خرابیوں سے اپنے آپ کو پاک رکھو، پھر تمہارے قلب و نظر میں بھی طہارت اور پاکیزگی ہونی چاہیے، تمہارے معاملات میں بھی پاکیزگی ہونی چاہیے، نہ بدن میں آلودگی ہو، نہ خور و نوش میں کوئی خبائث کو آدمی اپنے بدن کا جز بنائے، اور نہ کسی بھی درجے میں اپنے اخلاق کو آلودہ کرے۔ تو اسی کو پھر ایک جملے میں ادا کر دیا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اس باطن کو، اس نفس کو پاکیزہ بنا لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو آلودہ کیا وہ ناکام ہوا، وہ نامراد ہوا۔ تو یہ آلودگی اور پاکیزگی کی جنگ ہے، بس اس میں پاکیزہ تر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جانے کی صحیح کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10